آئیے عربی سیکھیں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید آبدی سبق نمبر 56 یا الدرس السادس والخمسون لے کر حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ سبق میں کچھ ایسے جملے دیے گئے تھے یا بولے گئے تھے جو دراصل سوالیہ جملوں کے جواب تھے۔ گزشتہ سبق میں کچھ ایسے جملے دیے گئے تھے جو دراصل سوالیہ جملوں کے جواب تھے۔ آپ کو ان جملوں میں سے ہر جملے کے لیے مناسب سوالیہ جملہ بنانا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے یہ جملے لکھ لیے ہوں گے۔ اب ہم ہر جواب کا سوالیہ جملہ ایک ایک کر کے بولنے جا رہے ہیں۔ ہمارے بنائے ہوئے جملے سنتے جائیے، اور اگر آپ سے کہیں مناسب اور صحیح جملہ بنانے میں غلطی ہو گئی ہو تو ان کو درست کرتے جائیے، اور جو جملے صحیح ہوں ان کو ٹک کر دیجیے۔ پہلا جملہ تھا نعم شربت۔ نعم شربت، میں نے پی لیا یا پی لی۔ اس کا مناسب سوالیہ جملہ ہے اشربت الشائی، اشربت الشائی، کیا تم نے چائے پی لی؟ دوسرا جملہ تھا نعم کتبت۔ نعم کتبت، ہاں میں نے لکھ لیا۔ اس کا مناسب سوالیہ جملہ ہے یا یہ جس سوال کا جواب ہے وہ سوال یہ ہے اکتبت الدرس، اکتبت الدرس، جواب ہے نعم کتبت، نعم کتبت، کیا تم نے سبق لکھ لیا؟ جواب ہے ہاں میں نے لکھ لیا۔ تیسرا جملہ تھا بلا رأیتہ، بلا رأیتہ، کیوں نہیں میں نے اس کو دیکھا۔ اس جملے کا مناسب سوالیہ جملہ ہے اما رأیت سمیرا، اما رأیت سمیرا، کیا تم نے سمیر کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے سمیر کو نہیں دیکھا؟ چوتھا جملہ تھا نعم ما قرأت هذا الكتاب، ما قرأت هذا الكتاب في بلدي، نعم ما قرأت هذا الكتاب في بلدي، میں نے یہ کتاب اپنے ملک میں نہیں پڑھی ہے۔ اس کا سوالیہ جملہ تھا اما قرأت هذا الكتاب في بلدك، اما قرأت هذا الكتاب في بلدك، کیا تم نے اپنے ملک میں یہ کتاب نہیں پڑھی ہے؟ بلا سمعت الاذان، بلا سمعت الاذان، کیوں نہیں میں نے اذان سنی یا اذان سن لی۔ اس جملے کا سوالیہ جملہ ہے اما سمعت الاذان، اما سمعت الاذان، کیا تم نے اذان نہیں سنی؟ کیا تم نے
اذان نہیں سنی۔ لا ما سمعت الاذان، لا ما سمعت الاذان، نہیں میں نے اذان نہیں سنی کا سوالیہ جملہ ہے۔ اسمعت الاذان، اسمعت الاذان، کیا تم نے اذان سنی؟ جواب میں کہا گیا ہے لا ما سمعت الاذان، لا ما سمعت الاذان، نہیں میں نے اذان نہیں سنی۔ یعنی سوال کے جواب میں پہلے حرف لا کہہ کر سننے کی نفی کر دی، پھر اس نفی کو الفاظ میں دہرایا، یہی فصیح اسلوب ہے۔ نعم ما ضربت هذا الولد، نعم ما ضربت هذا الولد، ہاں میں نے اس لڑکے کو نہیں مارا، ہاں میں نے اس لڑکے کو نہیں مارا۔ اس جملے کا سوالیہ جملہ ہے اما ضربت هذا الولد، اما ضربت هذا الولد، کیا تم نے اس لڑکے کو نہیں مارا؟ نعم حفظت سورۃ صاد من القرآن، نعم حفظت سورۃ من القرآن، ہاں میں نے قرآن کی ایک سورت یاد کر لی۔ اس جوابیہ جملے کا سوالیہ جملہ ہے احفظت سورۃ من القرآن، احفظت سورۃ من القرآن، کیا تم نے قرآن کی کوئی سورت یاد کر لی؟ کیا تم نے قرآن کی کوئی سورت یاد کر لی؟ احفظت سورۃ من القرآن۔ غور کیجئے جوابی جملے میں سورتن کا ترجمہ ہم نے ایک سورت کیا ہے۔ غور کیجئے کہ جوابیہ جملے میں سورتن کا ترجمہ ہم نے ایک سورت کیا ہے، اور سوالیہ جملے میں اسی لفظ سورت کا ترجمہ کوئی سورت کیا ہے۔ تو یہ دراصل اسلوب کا فرق ہے، اس لیے کہ عربی میں تو اسلوب نہیں بدلے گا، لیکن اردو ترجمے میں بسا اوقات مفہوم کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے اگر الفاظ مناسب اختیار نہ کیے جائیں۔ اس لیے کہ پوچھتے وقت کوئی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے سوال کے وقت، اور جب جواب دیا جاتا ہے تو اسی کوئی کو ایک میں بدل دیا جاتا ہے، اس لیے کہ سورتن میں جو تنوین ہے یہ تنوین ایک پر دلالت کرتی ہے۔ بلا ذهبت الی مکۃ المکرمۃ، بلا ذهبت الی مکۃ المکرمۃ، کیوں نہیں میں مکہ مکرمہ گیا ہوں۔ اس کا سوالیہ جملہ ہے اما ذهبت الی مکۃ المکرمۃ، اما ذهبت الی مکۃ المکرمۃ، کیا تم مکہ مکرمہ نہیں گئے؟ غور کیجئے الی سے جر ہے جو اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، اور مجرور کی علامت کسرہ ہوتی ہے، لیکن یہاں مکہ کہا گیا ہے، مکہ یعنی مکہ پر فتحہ لایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ ممنوع من الصرف ہے، مکہ ممنوع من الصرف ہے، اور ممنوع من الصرف ایسے اسم کو کہتے ہیں جس پر رفع کی حالت میں ضمہ آتا ہے،
مگر نصب اور جر کی حالت میں فتحہ۔ ممنوع من الصرف اسم پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی کسی بھی حالت میں۔ البتہ المکرمۃ پر ہم کسرہ لائے ہیں، کیونکہ یہ مکہ کی صفت ہے، اور مکہ اگرچہ بظاہر مفتوح ہے لیکن حقیقت میں وہ مجرور ہے، اس لیے اس کے محل وقوع کے پیش نظر اس کی صفت پر کسرہ لایا گیا ہے، کیونکہ موصوف اور صفت میں اعراب کے لحاظ سے مطابقت اور یکسانیت ضروری ہے۔ آخری جملے نعم خالد صدیقی، نعم خالد صدیقی، ہاں خالد میرا دوست ہے، اس سوالیہ یا اس جوابیہ جملے کا سوال ہے، اخالد صدیقک، اخالد صدیقک، کیا خالد تمہارا دوست ہے؟ اب ان جملوں کو خوب غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حامد مریض، حامد مریض، حامد بیمار ہے، علیل ہے۔ اظن ان حامدا مریض، اظن ان حامدا مریض، میرا خیال ہے کہ حامد بیمار ہے، علیل ہے۔ المدرس ما جاء اليوم، المدرس ما جاء اليوم، معلم آج نہیں آیا، استاد آج نہیں آئے۔ اظن ان المدرس ما جاء اليوم، اظن ان المدرس ما جاء اليوم، میرا گمان ہے کہ استاد آج نہیں آئے، معلم آج نہیں آئے۔ انت من الہند، انت من الہند، تم ہندوستان کے ہو۔ اظن انک من الہند، اظن انک من الہند، مجھے لگتا ہے کہ تم ہندوستان کے ہو۔ ابھی آپ نے جو 3 جملے سنے ہیں ان میں ایک فعل اظن اور ایک حرف انا بھی سنا ہے۔ ان 3 جملوں میں آپ نے ایک فعل اظن اور ایک حرف انا سنا ہے۔ اظن ظن یظن، ظن یظن سے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ ظن یظن سے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ اظن ہے، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے، جس کے معنی ہیں میں خیال کرتا ہوں یا میرا یہ خیال ہے، میں گمان کرتا ہوں یا میرا یہ گمان ہے وغیرہ۔ یہ ان افعال میں سے ایک ہے جن کو افعال القلوب کہا جاتا ہے۔ ظنّ ان افعال میں سے ایک ہے جن کو افعال القلوب کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیال کرنے، گمان کرنے اور سمجھنے وغیرہ کا تعلق دل سے ہے، ظاہری اعضاء سے نہیں ہے، اور حرف انا کا تعلق انا ہی کی جنس یا اخوات سے ہے۔ حرف انا کا تعلق انا ہی کی جنس سے یا اخوات سے ہے، اور انا یا انا کی مشقیں ہم مسلسل کئی بار اس سے قبل کروا چکے ہیں، اور اس کے معنی بھی وہی ہیں جو انا کے ہیں۔ انا انا ہی کے معنی میں ہے، اور انا کی طرح یہ بھی
اسم کو منصوب اور خبر کو مرفوع کر دیتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انا آغاز کلام میں آتا ہے، یعنی جب بات شروع کی جائے تو اس وقت اگر انا استعمال کریں گے تو حمزہ پر کسرہ ہوگا، زیر ہوگا، یا فعل قالا کے بعد اگر یہ حرف استعمال کریں تو وہ انا کے بجائے انا استعمال ہوگا، انا کے بجائے انا استعمال ہوگا، یعنی آغاز کلام میں اور قالا کے بعد انا کے بجائے انا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر درمیان میں یہ حرف تاکید لایا جائے تو اس وقت حمزہ پر فتحہ ہوگا اور انا کے بجائے انا کہا جائے گا، معنی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اب یہ چند مثالیں غور سے سن کر اظنو اور انا کے استعمال کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ انت طبیب، انت طبیب، تم ڈاکٹر ہو۔ اظنو انک طبیب، اظنو انک طبیب، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے تم ڈاکٹر ہو یا تم ڈاکٹر لگ رہے ہو۔ ہی ممرضۃ، ہی ممرضۃ، یہ نرس ہے۔ اظنو انہا ممرضۃ، اظنو انہا ممرضۃ، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے کہ یہ نرس ہے۔ ہم طلاب، ہم طلاب، یہ طلباء ہیں۔ اظنو انہم طلاب، اظنو انہم طلاب، میرا خیال ہے یہ طلباء ہیں، مجھے یہ طلباء لگتے ہیں۔ انتی جوعا، انتی جوعا، تم بھوکی ہو، تم بھوکی ہو۔ جوعا مؤنث ہے اور انتی ضمیر مؤنث مخاطب ہے۔ اظنو انکی جوعا، اظنو انکی جوعا، میرا خیال ہے یا میرا گمان ہے یا مجھے لگتا ہے کہ تم بھوکی ہو۔ المکتبۃ مفتوحۃ، لائبریری کھلی ہے۔ اظنو ان المکتبۃ مفتوحۃ، میں سمجھتا ہوں کہ لائبریری کھلی ہے۔ محمد ذهب إلى مکۃ المکرمۃ، محمد ذهب إلى مکۃ المکرمۃ، محمد مکہ مکرمہ گیا۔ اظنو ان محمدا ذهب إلى مکۃ المکرمۃ، میرا خیال ہے محمد مکہ مکرمہ گیا۔ فاطمۃ فی المکتبۃ، فاطمۃ فی المکتبۃ، فاطمہ لائبریری میں ہے۔ اظنو ان فاطمۃ فی المکتبۃ، میں سمجھتا ہوں یا میرا خیال ہے کہ فاطمہ لائبریری میں ہے۔ انتم مدرسون، انتم مدرسون، تم لوگ معلم ہو، اساتذہ ہو۔ اظنو انکم مدرسون، میرا خیال ہے کہ تم لوگ معلم ہو۔ آج کا سبق اسی پر تمام ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات